عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، بلکہ پورے عالم کے اندر یہ نظریہ اور مسئلہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے پہلا پیغمبر حضرت آدم ہے، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ تعلیم ہمیں کسی اور نے نہیں پڑھائی، یہ تعلیم ہمیں محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان سے دی ہے، اور فرمایا کہ اول پیغمبر حضرت آدم ہے اور آخری پیغمبر میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ قرآن کے اندر بھی اللہ نے ہمیں یہی دعوت دی ہے۔ ہم جب قرآن کے سورۃ الاحزاب پڑھتے ہیں اور من یقنط 21واں پارہ جب ہم 22واں پارہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک آیت نظر آتی ہے، اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں، یہ پیغمبر تمہارا آخری پیغمبر ہے، اس پہ نبوت ختم ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، ایسا ختم ہے نبوت، نہ زمانے کے اعتبار سے، نہ مکان کے اعتبار سے، نہ نسب کے اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے کوئی نبی ہو سکتا ہے، بس نبی آخری حضرت محمد تھے، ہے اور قیامت تک رہیں گے، اور کوئی نہ پیغمبر بن سکتا ہے، نہ رسول بن سکتا ہے، نہ نبی بن سکتا ہے، اور نہ ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ یہ نہیں ہوگا ہے کہ حضرت محمد آخری پیغمبر ہے۔ یہ عقیدہ اگر کسی کا نہیں ہے تو اس کا ایمان بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ٹھوس عقیدہ ہے، ختم نبوت مضبوط عقیدہ ہے، اسلام کا بنیادی اساسی اور اصل الاصول عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی توحید بتلاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے اور معبود برحق ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدے کا کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہمیں بتاتا ہے، اور اسی کلمہ طیبہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ یہ ہمیں ختم نبوت بتلاتا ہے کہ آپ کا پیغمبر محمد ہے، آپ کا رسول محمد ہے، آپ کا نبی محمد ہے۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اس میں کوئی سستی نہیں کرنی ہے۔ میں نے کہہ دیا غزوہ بدر لڑی گئی اسلام کی شان و شوکت کے لیے، جہاد ہوا احد کے میدان پر، لڑے گئے صحابہ، شہید ہوئے، قربانی ہوئی اسلام کے لیے، خندق کی کھائیوں میں صحابہ گئے اسلام کی عظمت کے لیے، اور پھر حنین میں صحابہ گئے، تبوک میں صحابہ گئے، یرموک میں صحابہ گئے، ان سب غزوات میں صحابہ گئے، لڑتے رہے اسلام کے لیے، بلندی کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، قرآن کی تحفظ کے لیے، آقا نامدار کے ختم نبوت کے لیے سب جنگوں کا خلاصہ نکالو تو کئی سو صحابہ شہید ہے۔ ایک جنگ لڑی ختم نبوت کے لیے، ساری جنگیں اللہ کے لیے تھی، اللہ کی توحید قرآن نبوت کے لیے تھی، اور ایک جنگ لڑا گیا صرف اور صرف ختم نبوت کے مسئلے پر، مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ کے میدان پر، جس میدان یمامہ کا آج بھی منظر موجود ہے اور صحابہ کے خون سے رنگین ہے، اور تاریخ کے اوراق نے لکھا ہے کہ جنگ یمامہ میں 36,000 صحابہ گئے، جس میں معاذ بن جبل، خالد بن ولید، حضرت شرحبیل، بڑے بڑے جرنیل صحابہ، شیر صحابہ، بہادر صحابہ، اور نبی کے پاک باز جانثار صحابہ وہاں جنگ یمامہ میں گئے، اور وہاں سامنے سے مسلمہ کذاب نے 3 لاکھ کی فوج اتاری میدان میں، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 صحابہ شہید ہوئے ایک جنگ میں، ایک رات میں۔ ہر طرف خون تھا، گوشت کے لیے ٹوڑے تھے، اور جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، بچے یتیم ہو گئے تھے، عورتیں بیوہ ہو گئی تھی، صرف ایک پیغام کے لیے کہ آج کے مسلمان کو یہ دعوت مل جائے، آج کے مسلمان کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا حساس ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک رات میں 1200 صحابہ قربان ہو گئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، آج مسلمان اس عقیدے سے غافل ہے، یونیورسٹیز کے اندر، کالج کے اندر
اور فنڈز کے بنیاد پر، سہولیات کی بنیاد پر، دنیا کی جدیت کی بنیاد پر، روشن خیالی کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کو خریدا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں سے ان کا نظریہ چینا جا رہا ہے، اور وہ نظریہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔